ڈینیو ایک بہت بڑا یہودی بزنس مین تھا جس نے یورپ بھر میں کئی تیل کی فیکٹریاں اور تعمیراتی کمپنیاں کھول رکھی تھیں۔ جرمنی میں موجود اس کی تعمیراتی کمپنی کے ہیڈ آفس کا سیکورٹی گارڈ پاکستانی مسلمان تھا۔ وہ شکل و صورت سے کہیں بھی مسلمان نہیں لگتا تھا، بلکہ اسے کبھی نماز پڑھتے تک نہیں دیکھا گیا۔ البتہ اس میں ایک خوبی تھی کہ وہ ایماندار تھا اور اپنے کام کے ساتھ مخلص تھا۔ ایک دن جب ڈینیو ایک نیا پروجیکٹ لینے کے لیے جرمنی گیا، وہ کمپنی کے جرمنی میں موجود ہیڈ آفس پہنچا تو گیٹ پر کھڑے مسلم پاکستانی سیکورٹی گارڈ کو دیکھتے ہی پتہ نہیں اسے کیا خیال آیا کہ وہ اس مسلمان نوجوان کے پاس رک گیا اور اسے کہا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے ایک مسلمان 100 غیر مسلموں پر بھاری ہے، جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے جیسے کسی ایک پر بھی بھاری پڑ سکتے ہو۔ مسلمان نے بہت تحمل سے بات سنی اور پھر ڈینیو کی تصحیح کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے 100 کافروں پر ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا، وہاں آگے مجھ جیسے کمزور ایمان والوں کا علم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 10 اور پھر 2 کافروں پر ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا۔ اس مسلمان سیکورٹی گارڈ کی بات بجا تھی، مگر ڈینیو اپنی ضد پر اڑ گیا اور کہا کہ یا تو تم ثابت کرو کہ ایک مسلمان 100 کافروں پر بھاری ہے، یا پھر مان لو کہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ جھوٹ ہے۔ یہ بات سن کر مسلمان سیکورٹی گارڈ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، جسے ڈینیو نے اپنی فتح سمجھا اور دفتر کی جانب جانے لگا۔ ابھی ایک قدم اٹھایا ہی تھا کہ مسلم سیکورٹی گارڈ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر قرآن پاک میں ایک لفظ سچ ہے، یہ میرا ایمان ہے اور میں بہت جلد آپ کو ثابت کر دوں گا کہ ایک مسلمان 100 کافروں پر بھاری ہے۔ ڈینیو نے لاپرواہی سے کہا، مجھے شدت سے انتظار رہے گا، اور آگے بڑھ گیا۔ ڈینیو کا باقی عملہ جو اس کی اور مسلم سیکورٹی گارڈ کی بات سن رہا تھا، وہ ڈینیو کو داد دینے لگا۔ وقت اپنی روانی سے گزرتا رہا اور ڈینیو بھی کچھ دنوں بعد اس بات کو بھول گیا۔ ایک دن صبح اسی کمپنی میں ایک نئے پروجیکٹ پر کام شروع ہونا تھا۔ اس سے پہلے کی ایک شام ڈینیو نے کمپنی کے ہیڈ آفس میں ایک پارٹی رکھی، جس میں اس نے اپنی مختلف کمپنیوں کے 700 افراد کو مدعو کیا تاکہ وہ اپنی رائے دیں اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کریں۔ پارٹی شروع ہونے سے پہلے سب کو باری باری اسٹیج پر بلایا گیا۔ سب سے پہلے ڈینیو گیا اور نئے پروجیکٹ کی ڈیل کے متعلق بتایا۔ اس کے بعد اس کے نئے پروجیکٹ منیجر کو دعوت دی گئی، مگر اس سے پہلے ہی وہ مسلمان سیکورٹی گارڈ اسٹیج پر پہنچ گیا، گن لوڈ کی اور سب کو آرام سے بیٹھے رہنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ڈینیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سر کوئی سے 100 غیر مسلم کھڑے کریں جو مجھ اکیلے مسلمان کا مقابلہ کر سکے۔ جسے اپنی زندگی پیاری نہیں وہ اٹھے اور اپنی سیٹ پر کھڑا ہو، مگر یاد رکھنا جو کھڑا ہوگا وہ پھر کبھی نہ بیٹھ سکے گا نہ کھڑا ہو سکے گا۔ مسلم سیکورٹی گارڈ کا اعلان سن کر حال میں سکتہ طاری ہو گیا۔ ڈینیو بات کرنا چاہتا تھا مگر اس کی بھی ہمت جواب دے گئی۔ تقریباً 1.5-2 منٹ یہی صورتحال رہی۔ اس دوران کسی نے پولیس کو کال کر دی، مگر پولیس کی آمد سے پہلے ہی مسلم سیکورٹی گارڈ دوبارہ حاضرین سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ یہ میرے ہاتھ میں موجود بندوق خالی ہے، اس میں کوئی گولی نہیں ہے۔ میں بس اپنے باس کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ قرآن کریم میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بالکل سچ لکھا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ تو جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے، پھر نعوذ باللہ خود جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ میں آج اور اسی وقت اپنی نوکری سے استعفیٰ دے رہا ہوں، کیونکہ میں کسی ایسی جگہ پر جاب ہی نہیں کرنا چاہتا جہاں میرے ایمان کو مشکوک بنا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی سیکورٹی گارڈ نے ڈینیو کو مخاطب کرتے ہوئے سر کی بجائے کہا، مسٹر ڈینیو، یاد رکھنا مسلمان آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا پہلے تھا، بس تم جیسے لوگوں کی چالوں نے ان کا ایمان کمزور کر دیا، ورنہ آج تم نے آزما لیا ہے کہ ایک تنہا مسلمان تم 700 لوگوں کو ہلنے بھی نہیں دیتا، اور یاد رکھنا جس دن مسلمان جاگ گئے انہوں نے سونے پھر آپ کو بھی نہیں دینا۔ اس کے بعد مسلمان سیکورٹی گارڈ کو بہتر جاب کی آفر بھی کی گئی، لیکن اس نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گولڈن ہینڈ شیک لے لی اور کمپنی کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔